السلام علیکم فرینڈز، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عتیق میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ آج ہم بات کریں گے کہ موبائل انٹرنیٹ جو ڈیٹا پیکیج ہوتا ہے وہ لمیٹڈ کیوں ہے اور اتنا زیادہ ایکسپینسو کیوں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو گھر میں آپ کا براڈ بینڈ نیٹ لگا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عتیق کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ موبائل ڈاٹا جو ہے وہ اتنا ایکسپینسو کیوں ہے۔ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے 2G سروس آئی، پہلے 1G آئی تھی جو گھر میں ٹیلی فون لگے ہوئے تھے لینڈ لائن، اس پہ جو وائرلیس سسٹم یوز ہوتا تھا، گھر کے اندر کوئی 100 میٹر 200 میٹر آپ دیکھتے تھے تو وہ اٹھا کے آدمی بات کر سکتا تھا، تو وہ 1G سسٹم تھا۔ اس کے بعد 2G سسٹم آیا۔ 2G یہ جو موبائل کمپنیز وغیرہ آئی تھی، سب سے پہلے جو نوکیا کا 3310 آیا تھا، یا ایک سیٹلائٹ فون چلا تھا جس کو انسٹا پاکستان میں چلا تھا، ہر ملک میں چلا تھا، الگ الگ اس کی ورائٹی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو چلا تھا اس کو انسٹا والا جاتا تھا، جس پہ انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ دونوں پہ چارجز وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد 2G آیا۔ 2G آنے کے بعد 1G تو خیر وہ جو لینڈ لائن نیٹ جو ٹیلی فون ہوتا تھا اس پہ یوز ہوتا تھا۔ جب 2G سروس آئی، موبائل کمپنیز آئیں تو انہوں نے نیا سسٹم لانچ کیا شروع میں۔ اس کے بعد 3G سسٹم آیا، اس سے انٹرنیٹ تھوڑا بہتر آیا۔ 2G پہ تو نیٹ چلتا ہی نہیں تھا، بالکل بہت کم چلتا تھا، KB اس کی میں اسپیڈ تھی۔ پھر جب 3G آیا تو انہوں نے اس میں اپ گریڈیشن کی، پرانی چیزیں تھیں کسی بھی ٹاورز کے اوپر لگی ہوئی تھی، ان کے سسٹم کے اندر، ایکسچینج کے اندر لگی ہوئی تھی، سرورز کے اندر، انہوں نے اس کو چینج کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 3G کے بعد 4G آ گیا، پہلے 3.5 آیا لائٹ، پھر اس کے بعد 4G آ گیا سسٹم۔ اب اس کے بعد کوئی اور نیا سسٹم آئے گا تو وہ جو ہے کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ ساری جو ہے اپ گریڈیشن کر رہی ہوتی ہیں، اس میں موڈیفیکیشن کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو موبائل کمیونیکیشن ہے یا ڈیٹا، آپ جو ڈیٹا یوز کر رہے ہیں وہ ایک لمیٹیڈ ہوتا ہے اور بہت ہائی پرائس میں دیا جاتا ہے۔ اس کی بیسیکلی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کو کچھ عرصے کے بعد ہر سسٹم میں موڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ 3G سے 3.5، پھر 4G، اب 5G آئے گا تو 5G جب سسٹم لانچ ہوگا تو ان کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جو ہے ٹاورز لگانے پڑیں گے تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک آئے۔ اس کے بعد یہ جو موبائل کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پورے ملک کے اندر جو ہے ہر جگہ سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے بھی ان کو انٹرنیٹ جو ہے مہنگا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جس جگہ ٹاور لگاتی ہیں یہ سارے رینٹ پہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بعض جگہوں پہ، بعض ملکوں پہ ان کو چوکیدار بھی رکھنے پڑتے ہیں، اس کو بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ اور ٹی وی کے اوپر جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ یا کسی اور سوشل میڈیا کے اوپر جب ایڈورٹائزمنٹ، آپ ایڈ وغیرہ دیکھتے ہیں ان کمپنیز کے، وہ بھی ٹیکس جو ہے وہ آپ سے ہی لیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں یا انڈیا کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، کوئی بھی کمپنی ہے جیسے سعودی عرب کے اندر ہے، اگر ان کی کمپنی اپنی جو سعودی عرب کی اپنی گورنمنٹ کی کمپنی ہے وہ تو STC ہے، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کمپنی ہیں جیسے زین ہے، موبائلی ہے یا کوئی بھی اور کمپنی ہے، جب یہ 3G سے 4G سسٹم ملک میں گورنمنٹ لانچ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی نیلامی کرتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے جب 3G یا 4G یا 5G کی نیلامی کرتی ہے تو اس ٹائم گورنمنٹ بولتی ہے کہ اس فریکوینسی کے اوپر کون سی کمپنی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرے گی، تو اس صورت میں
کوئی بھی کمپنی جو ہے جیسے زین ہے یا موبائلی ہے، اس کو کروڑوں ڈالر جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کو پے کرنے پڑیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی لائسنس لے سکے گی کہ وہ سروس پرووائڈ کر سکی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اٹھ کے کمپنی کھول دے اور وہ جو ہے اس طرح کی انٹرنیٹ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا شروع کر دے اور آپ یوز کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو کروڑوں روپے لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد اب ورکرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے مختلف انہوں نے ورکرز مطلب وہ کیے ہوتے ہیں جو ٹاوروں کی مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے جو آپ کے گھر میں براڈ بینڈ نیٹ لگا ہوا ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے یا لمیٹیڈ ہے؟ وہ ایک لمیٹیڈ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لمیٹیڈ ہوتا ہے، نہیں، ان لمیٹیڈ نہیں ہوتا۔ وہ کمپنی جو آپ کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے وہ ایک مخصوص سپیڈ دیتی ہے آپ کو، مثلا 50 MB جو ہوتا ہے پر سیکنڈ یا پر منٹ یا حساب سے وہ دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ 30 ڈیز کا آپ کو ایک لمٹ دیتی ہے سپیڈ، اور اس کے بعد جو ڈیوریشن ہے اتنے دن تک آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک مخصوص لمٹ کے اندر، سپیڈ کی لمٹ کے اندر اور مخصوص ڈیوریشن کے اندر آپ جو ہے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سمپلی اس کا جواب یہ ہے، ان لمیٹیڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ جتنی مرضی کر لیں، جتنی مرضی کمپیوٹر لگا لیں اس براڈ بینڈ کے ساتھ، آپ 50 MB کی سپیڈ سے اوپر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے اور 30 دن سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ 30 دن کے بعد آپ کو بل پے کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا پیکیج رینیو ہو جائے گا۔ موبائل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک اور جو مین مسئلہ یہ ہے کہ جو موبائل جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویو کے ذریعے آپ تک ڈیٹا پہنچانا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ موبائل پہ نیٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کے ذریعے آپ کے موبائل تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے لیے یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہے، اور 5G جو سروس آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ڈینجر ہے آپ کی صحت کے لیے، مطلب جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، سب کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ بہت ہائی فریکوینسی میں جو ہے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے آپ کے براڈ بینڈ، وہ ایک وائر کے ذریعے آ رہا ہے، وہ سمپلی جو ہے اس پہ کوئی اتنی زیادہ کاسٹ نہیں آتی۔ ایک دفعہ آپ نے انسٹال کر لیا، کوئی بھی کمپنی ہے اس نے ایک دفعہ فائبر بچھا لی، تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ 3G سے 4G اپ گریڈیشن کرتی ہے تو اس میں سمپلی آپ کے موڈیم وغیرہ یا ایکسچینج کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ جو سورس آف مطلب ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ وہی سیم رہتا ہے، مطلب وہ وہی وائر رہتی ہے۔ اگر 3G آپ کا موڈیم ہے تو سمپلی وہ کمپنی اس کو 4G موڈیم لا کر رکھ دے گی، لیکن جو وائر ہے وہ سیم ہی رہے گی، فائبر آپ کی وہی سیم ہے۔ جو سب سے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ٹیلی کام میں یوز ہو رہی ہے جو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ فائبر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ابھی تک کوئی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ 5G بے شک آ جائے لیکن وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کے ذریعے جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کبھی کسی جگہ سگنل لاس ہو رہے ہیں، کسی جگہ سگنل فل آ رہے ہیں۔ سٹی کے اندر نیٹ تیز چل رہا ہے، اب ذرا دیہاتوں والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ سگنل ویک ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی ریزن یہی ہوتی ہے کہ سروس پرووائڈ جو کمپنیز آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے اس کو بہت زیادہ پیسہ یا کاسٹ آتی ہے آپ کو نیٹ یا انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے میں۔ اس کے مقابلے میں جو آپ کی براڈ بینڈ کمپنی ہے جو آپ کا گھر میں آپ کا نیٹ لگا ہوا ہے وہ آپ ایک خاص حد تک یوز کر سکتے ہیں، آپ گھر کے مطلب حدود کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھا کے باہر مطلب نہیں لے کے جا سکتے، مطلب آپ کہیں باہر دور جائیں تو نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے مقابلے میں جو موبائل ڈیٹا ہے، موبائل انٹرنیٹ ہے، وہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، جنگل میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو سگنل مل رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو موبائل ڈیٹا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے بنسبت براڈ بینڈ کے، اور جو وائرلیس سسٹم جو آپ کا براڈ بینڈ نیٹ ہے وہ ان لمیٹیڈ نہیں ہوتا، وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے، ایک مخصوص سپیڈ
اور مخصوص ڈیز مطلب ڈیوریشن آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں اس کو. 50 MB کی سپیڈ اگر آپ کو دے رہی ہے تو آپ 50 MB یوز کر سکتے ہیں پر سیکنڈ یا پر منٹ کے حساب سے. اس سے آپ 51 MB پر سیکنڈ سپیڈ یوز نہیں کر سکتے. 30 ڈیز سے زیادہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے, آپ کو پیکیج کو رینیو کروانا پڑے گا. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو کسی طرح کا بھی سوال ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, بلا جھجک آپ اپنے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایتھیک کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.